رمضان کا روزہ اور ایک بچے کی بھوک اور پیاس، شدت کی گرمی، کون تھے وہ اللہ والے؟ سنتے ہیں ایک اور ایمان افروز واقعہ۔ بہت پرانے وقت کی بات ہے، عراق میں ایک ایسا خاندان آباد تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مال و اسباب سے تو نہیں نوازا تھا، لیکن پھر بھی اتنا ضرور تھا کہ وہ اچھی طرح گزارا کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں کیا تھا۔ شوہر جو کچھ کما کر لاتا وہ اتنا ہوتا کہ اسی وقت استعمال ہو جاتا، پھر وہ لوگ اپنے خرچے کے لیے کچھ پیسے رکھ لیتے تاکہ آگے جا کر وہ پیسے استعمال ہو سکیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کے اندر اپنی عبادت کا جذبہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز کے عادی تھے۔ قریب رمضان آتا تو اس میں مکمل روزہ بھی رکھتے، لیکن ایک عجیب بات تھی کہ ان کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں تھی، یعنی دروازے پر جب کوئی سائل فقیر آتا تو اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتے تھے۔ بی بی کہتی تھی، کیا ہم ان کی مدد کرنے کے لیے یہی بیٹھے ہیں؟ یا بھکاری لوگ دروازے پر آ کر کبھی آٹا، کبھی روٹی، کبھی پیسے، کبھی کپڑے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یعنی ہم جو اتنی محنت کر رہے ہیں کیا ان کے لیے ہے؟ میں محنت کر رہے ہیں، کلا ہمیں مشکل ہوئی تو کون ہماری مدد کرے گا؟ کون ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ کیا یہ فقیر غرض کہ وہ مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روپیہ پیسہ دیا ہے وہ ہمارے لیے دیا ہے۔ شوہر سمجھانے کے لیے بیوی سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اگر تم کسی پر خرچ کر دو گی تو کیا برا ہے؟ نیک بخت اس طرح کسی فقیر کو جھڑکتے نہیں ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے، ہاں تو تم کون سا بہت زیادہ کماتے ہو، اتنا کماتے ہو کہ ہم پر بھی لگ جاتا ہے تو بڑی بات ہے۔ خیر وہ چپ ہو جاتا تھا، کبھی بھی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، کبھی بھی صدقہ و خیرات نہیں کرتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو ان کا نور تھا، ان کے نور نظر تھا، ان کا لخت جگر تھا۔ دونوں ہر ماں باپ کی طرح اپنے بیٹے سے بھی بہت پیار کرتے تھے، اس کی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے، بہت اچھے انداز میں کرتے تھے۔ لیکن وہی بات کہ جو کچھ سیکھا بچے کو وہی سکھایا گیا۔ بچہ روز دیکھتا تھا کہ باپ تو کام پر چلا جاتا ہے، لیکن ماں نماز بھی پڑھتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، تسبیح بھی پڑھتی ہے۔ لیکن یہ کیوں ایسا کرتی ہے کہ جب بھی کوئی سائل دروازے پر آتا ہے، روٹی مانگتا ہے تو یہ اسے دفع کر دیتی ہے، دھڑک دیتی ہے، دانت دکھاتی ہے، دھت کاٹتی ہے؟ کیوں اس طرح رویہ رکھتی ہے؟ کسی بھکاری کے ساتھ وہ کبھی ماں سے سوال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں اسے ڈانٹ نہ دے۔ اب یہ رمضان کریم کا مہینہ تھا، تمام مسلمان روزے رکھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ رمضان کا چاند دکھا، ماں نے بھی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا، وہ دیکھو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تمہیں بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ یہ روزے کا مہینہ ہے اور پورے 30 روزے ہوتے ہیں اور مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ تو بچہ کہنے لگا، اگر تمام مرد و عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں تو پھر میں بھی روزے رکھوں گا۔ کل سے وہ کہنے لگی، ارے نہیں، تم تو بہت چھوٹے ہو، ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری طرح کے بچے روزے نہیں رکھتے۔ ہاں یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، لیکن ابھی بھی تم پورے دن بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتے، کیا ایسا کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے، تو پھر میں بھی تو مرد ہوں نا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، ہاں جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب تم روزہ رکھ لینا، ویسے بھی تو تم جانتے ہو اس وقت موسم گرما گرم ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، تم سے روزہ رکھا نہیں جائے گا۔
تمہیں پیاس لگے گی، لیکن وہ ضد کرنے لگا کہ نہیں، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، یہ پہلا رمضان ہے جس پہ میں خود سے خواہش کر رہا ہوں، اور جب بچہ خواہش کرے تو اسے روزہ رکھنا پڑتا ہے یا اسے روزہ رکھنا دینا چاہیے۔ جب بیٹے نے بہت ضد کی تو آخرکار ماں مان گئی۔ رات میں وہ اپنے والد کے ساتھ تراویح پڑھنے گیا، پھر آ کر سو گیا۔ وہ بہت خوش تھا، خوشی کے مارے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب ماں نے اسے تہجد کے وقت جگایا تو وہ اٹھ گیا۔ ماں نے کہا، لگتا ہے خوشی سے سوئے نہیں ہو۔ جی ہاں۔ پھر اس نے تہجد کی نماز پڑھی، اپنی ماں کے ساتھ اور سحری کرنے لگا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے سحری کروائی، پھر سحری کی دعا پڑھی۔ آج اسے ایسا لگ رہا تھا بہت خوشنما دن تھا۔ وہ پہلا روزہ رکھ چکا تھا، زندگی کا سب سے بہترین کام کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد نماز پڑھنے چلا گیا۔ وہاں پر جا کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، یہ قرآن پاک پڑھا اور اپنے بابا کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اس کی والدہ بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی، پھر وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ صبح کا وقت تھا، اسے پتہ نہیں چلا روزے کا، لیکن جب وہ دوپہر ہوئی وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی، اتنی گرمی کہ انسان کی جان نکل جائے، یعنی وہ پیاس کی شدت سے ندہال ہو جائے۔ جب بڑوں کی حالت خراب ہو رہی تھی تو وہ کمسن بچہ تھا، اس نے اس بات کا اظہار کسی سے نہیں کیا کہ اس کا سر گھوم رہا ہے۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا کیا تم میرے ساتھ میں چلتے ہو نماز پڑھنے کے لیے؟ اس نے کہا، نہیں، میری ہمت نہیں ہو رہی، میں امی جان کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ نماز پڑھتے پڑھتے بھی اس کا سر چکرا رہا تھا، پر وہ خاموش تھا، صبر کر رہا تھا، اور روزے کا نام ہی صبر ہے، برداشت ہے۔ بہرحال اب عصر کا وقت شروع ہوا۔ اس کے والد صاحب کو اس دن کچھ کام آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تم دونوں کے ساتھ روزہ نہیں کھول سکوں گا، تو تم ماں بیٹے اچھی سے افطاری کر لو اور روزہ کھولے۔ بیٹے نے کہا، اماں میں آج بہت اچھی افطار کروں گا، میرے لیے میری پسند کی آج آپ کھانا پکائیں۔ وہ خوشی ہوئی، جو تم کہو گے میں وہی تمہارے لیے بناؤں گی۔ ابھی بھی وہ اپنے بیٹے سے بات ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس سائل کو افطار کرائے، جو اس کا پیٹ بھرے۔ وہی آواز جو اس عورت کو چبھتی تھی، فقیر کی آواز، یہ کیا بھکاری بن کر یہاں آ گئے؟ ماں فقیر کو ڈانٹ رہی تھی۔ بیٹے کو افسوس ہوا کہ روزے کی حالت میں میری ماں نے ہر اچھا کام کیا، لیکن کیا یہ اچھا عمل ہے کہ ہم کسی کا دل توڑیں، کسی کی دل آزاری کریں؟ اگر وہ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے تو اسے دھتکار کر بھگا دیا جائے۔ فقیر تو چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا امتحان لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی بات بہت بری لگی، قدرت جوش میں آ گئی۔ اللہ کا قہر اب برسنے والا تھا، کیونکہ اس عورت نے بہت برا کیا تھا، انہیں جانے کب سے برا سلوک کر رہی تھی فقیر کے ساتھ، لیکن اب تو وہ روزے سے تھی، اور روزے میں اس طرح اللہ کے بندے کا دل توڑنا۔ بچے کی حالت تو پہلے ہی خراب ہو رہی تھی، وہ بہت برداشت کر رہا تھا، اپنی کیفیت کو سنبھالنا چاہ رہا تھا، پر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے سے بھی سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کہا، ماں، اور زمین پر اگر ماں دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ اس نے بیٹے کو گلے سے لگا کر کہا، کیا ہوا بیٹا؟ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، وہ چلانے لگی، اللہ کی کیا غضب ہو گیا، میرا شوہر گھر پر بھی نہیں ہے، میں اکیلی تنہا عورت اس لے کر کہاں جاؤں؟ اس کا بیٹا بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ بیٹے نے ہلکی سی کہا، ماں نے کہا، بیٹا تم پانی پی لو، تمہارا روزہ ہے، شدید گرمی ہے جو پڑ رہی ہے، تم سے برداشت نہیں ہوئی، تم لو بیٹا، تم پانی پی لو، روزہ رکھ لینا، لیکن کل روزہ رکھ لینا، لیکن اس وقت پانی پی لو۔ اس نے کہا، نہیں، میں روزہ نہیں توڑوں گا،
ادھر دن کا روزہ تو ہو چکا ہے، اب روزہ مکمل ہونے دیں، پر اسی سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں اب ہے ہی نہیں۔ اس کی سانسیں رک چکی تھی، بیٹے کی سانس کیا رکی، ماں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ایسی کون سی خطا ہو گئی؟ کیا آج پہلی بار میرے بیٹے نے روزہ رکھا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے بتا اے رب، میں نے ایسا کون سا جرم کر دیا ہے کہ ایسا گناہ کیا ہے کہ میرا بیٹا روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا ہے، بھوکا پیاسا چلا گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے۔ اسے واپس لوٹا دے یا اللہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ میرا اکلوتا بیٹا میرے لیے سب کچھ ہے، یہ نہ رہا تو میں بھی نہیں رہوں گی، یہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، گریہ وزاری کر رہی تھی۔ اس وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ تو شدت غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ وہ سمجھی اس کا شوہر ہے، لیکن شوہر نہیں تھا، یہ تو کسی بابا کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا دروازہ کھولو۔ اس وقت تو اس کے گھر پر جو بھی تھا وہ اسے مسیحا سمجھتی اور کہتی میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو، یہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے یا جا چکا ہے؟ نہیں ہے، میں اس بات کو کبھی بھی نہیں مان سکتی، مجھے نہیں ہے بات منظور کہ میرا بیٹا مجھے جیت ہے جو چھوڑ کر چلا جائے۔ میں زندہ ہوں، یہ کیسے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ بزرگ کے کہنے پر رک چکی تھی، بزرگ کے کہنے پر مکمل طور پر رک چکی تھی۔ ہاں وہ مر چکا تھا، اب اس کا واپس اس دنیا میں آنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ اللہ جو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ولی قریبی بندے، اللہ کی مقرب بندے، انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں کسی بشر کا کسی جاندار کی اس دنیا میں واپس آنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کل فکون کہہ دیتا تو بندہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کو جلال مل جاتی ہے، بندہ دنیا میں لوٹ آتا ہے۔ لیکن اس کے لیے حکم سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پہ دعائیں کرتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو نئی زندگی دے دے۔ اس کے بعد نورانی چہرے والے بزرگ نے آنکھیں بند کی اور دونوں ہاتھ اسی طرف پھیلائے، اس طرح ملا لیجئے جس طرح دعا کرتے ہیں۔ آنکھیں اشکبار تھیں، آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، تجھے تیری کبیرائی، تیری بڑائی کا واسطہ ہے، تجھے تیری جلالی کا واسطہ ہے، جلالت کا واسطہ ہے، تجھے تیری رحمائیت کا واسطہ ہے، تجھے تیری قدرت کا واسطہ ہے، شق و زمین اور آسمان کا واسطہ ہے، جو بھی مخلوق ہے وہ سب تیری ہی محتاج ہے، تیری ہی تابع ہے، تیری ہی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، اور قیامت کے دن روز محشر تو ہی تمام مخلوق کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ اس دنیا داری کا ماں کی آنکھ سن کر یہ تو اسے معافی مانگنی ہے، اب وہ عمل نہیں کرے گی جس سے تو ناراض ہوا۔ میری آزمائش پوری ہوئی، اب یہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گی، اب یہ کسی کا دل نہیں دکھائے گی، اب یہ کسی فقیر کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جانے دے گی۔ دعا مانگ رہی تھی، گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے، کون تھے وہ نہیں پتا تھا، لیکن وہ ایسے دعا مانگ رہے تھے جیسے یہ دکھ کا ان کا اپنا بیٹا ہو۔ اللہ کو منا رہے تھے، اللہ کو راضی کر رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے بیٹے کی آنکھ کھلی، ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کو سینے سے لگا لیا۔ ماں نے کہا اس تاریخ کا وقت ہو گیا ہے، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، مجھے روزہ افطار کرنا ہے۔ کیا سب لوگ بیٹھ گئے ہیں افطاری کے لیے؟ بابا آ گئے، وہ ایسا کہہ کر اٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ماں مسکرانے لگی، اس نے کہا ہاں بیٹا، افطار کا وقت ہو گیا ہے، اب مل کر روزے کھولیں گے۔ اللہ والے سے کہا حضرت
آپ بھی شامل ہوں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں بیوی، جس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا میں وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اپنے بیٹے کو سنبھالو اور آئندہ کسی فقیر کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ صدقہ خیرات کرتے رہنا، رمضان کریم میں زکوٰۃ دینا، اپنے مال کو پاک کرو۔ جس طرح روزہ رکھ کر اپنے جسم کو پاک کر رہی ہوتی ہو، اسی طرح مال کی پاکیزگی صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میرے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہیں کسی کی کیا مدد کروں؟ تم کیا کسی کی مدد کرو گی؟ سب سے بڑی مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اس کی ہی امداد آتی ہے اور تمہارے پاس اس کی مدد آئے گی۔ خیال رکھنا، کبھی بھی کسی فقیر کا آپ دل نہیں توڑنا، کبھی بھی انہیں دھتکارنا نہیں اور اسے لوٹانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ناراض ہوا تو منع نہیں کر سکو گی۔ آزمائش ختم ہو گئی، ماں بیٹے نے روزہ کھولا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ، بھوک اور پیاس کیا چیز ہے! اللہ کی محبت میں انسان تو جانے کتنے ہی دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور یہ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ والے ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے۔ اللہ کی محبت میں اس دنیا میں آئے، اللہ کی محبت میں اس دنیا سے گئے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ہم کسی اور ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک اپنا رکھیے خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں رکھیں یاد۔ خدا حافظ۔